میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی، اس پر نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ قوموں کے حالات بننے کی وجوہات ہیں اور ان کے حالات کے بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کو ہر تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ یہ اعمال ہیں جن پہ اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ پل صراط پر سے پہنچتی بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ یعنی عمل تمہارا ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت، ہر جگہ اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا اگر اعمال ٹھیک ہو گئے۔ ایک مجموعہ، ایک ملک، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اس ملک والوں کے حالات اچھے کر دیں گے۔ ایک قوم اپنے اعمال کو اچھا کر لیتی ہے، صحیح یقین کے ساتھ چلتی ہے، حضور والے طریقے کو سیکھ کے ہر کام میں چلتی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کو اللہ سے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اعمال والا ہے، اس پہ فیصلہ۔ تو جن قوموں کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کا تعلق اور حالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال میں آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دے گا، اوپر سے آسمان سے عزت کا فیصلہ آئے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، لیکن بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ آئی ہوئی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ بلائیں واپس چلی جاتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ مسجدیں جب آباد ہوتی ہیں تو آبادیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، فرشتے ان کے اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی تیمارداری، ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تو مسجد والا تھا، مسجد تربیت کی جگہ تھی، یہاں علم سیکھتا تھا، یہاں مسجد میں آ کے وہ اللہ کا دھیان سیکھتا تھا، ذکر والا بنتا تھا، اخلاص سیکھتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھتا تھا۔ اس کے اندر جب مسجد میں آتا تھا اس کے اندر تواضع آتی، اس میں سچائی آتی، اس میں امانت داری آتی، اس میں تقوی آتا، اس میں لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی آتی تھی۔ مسجد انسان کے بننے کی جگہ تھی، انسان کی تربیت کی جگہ تھی۔ جب مسلمان مسجد سے کٹا اللہ کی طرف سے بھی ذلت مسلط ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دی۔
تو مسجد والی زندگی ہر جگہ وجود میں ہے، ہر جگہ وجود میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ لیکن ایک بہت بڑا اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے وہ جو نبیوں والا کام تھا جس کے لیے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، آپ کی ختم نبوت کی برکت سے وہ کام اللہ نے اس امت کو دے دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کا کام ہے، اللہ نے اس کو اس کے لیے چنا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے۔ وَوَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا ہے، تاجر اور ظالم بنا کے نہیں بھیجا، اور ہمیں حضور کی اتباع کا حکم ملا ہے۔ ہم دعوت والے کام کے لیے آئے ہیں، اللہ نے نبیوں والے کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو جس کو بھیجتا ہے اس کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ آپ دونوں جائیے، جا کے اس سے بات کیجئے، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ پاک ساتھ ہوں گے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک صبح یا ایک شام آدمی اللہ کے راستے میں لگا لے گا تو یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ کسی شخص کو یہ پوری دنیا ہدیہ کر دی جائے، کسی آدمی کو مالک بنا دے، یہ ساری دنیا تیری ہے، اس کے پہاڑ دریا سونا چاندی اس کا زمین سب تیرا ہے، وہ کیا کرے کہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، اس پہ جو اس کو اجر ملے گا، اس پہ جو اجر ملے گا وہ یہ جو اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام کا اجر اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا اجر۔ اللہ پاک اس کو اتنا بڑا اتنا قیمتی ہے اللہ کے راستے میں صبح، اللہ کے راستے میں شام۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا گھر کی 70 سال کی یا 60 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تھوڑی سی مشقت آ جائے، ایک آدمی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30 غلام آزاد کیے۔ ایک آدمی نے دیکھا، کہنے لگے ارے اتنا، کہنے لگے کیا دیکھ رہے کہ حضرت آپ نے اتنا اجر کمایا، اتنا ثواب آپ نے کمایا، 30 غلام آپ نے آزاد کیے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ اجر کی چیز تمہیں بتاؤں؟ فرمایا کہ کیا؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے، تھک گیا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جو ہاتھ میں چابک تھا نا جی، ہاتھ ڈھیلا ہوا، اس کے ہاتھ سے چابک گرا اور ایسے اس کو اونگ سے آئی، جھٹکا سا لگا۔ یہ جو چھوٹا سا جھٹکا اس کو لگا ہے، اس پہ جو اللہ اجر دیں گے وہ عبد الرحمن بن عوف کے 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہوگا۔ اس پہ ذرا سی معمولی سی تکلیف آئی، اللہ کے راستے میں خدمت کر رہے تھے، کوئی زخم لگ گیا، کوئی نشان پڑ گیا، قیامت کے دن میں ادھر متوجہ نہیں، قیامت کے دن وہ زخم اور وہ نشان ایسے آئے گا کہ اس کا رنگ تو خون والا ہوگا، لیکن اس میں سے مشک اور زعفران کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوگی۔ اس خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے راستے کا زخم ہے، اللہ کے راستے کا زخم ہے۔ معمولی سا زخم اللہ کے راستے میں لگا، اس پہ اللہ پاک اتنا اس کو نوازیں گے۔ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ، میرے پاس کچھ مال ہے، میرے پاس کچھ مال ہے، اگر میں اس کو اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر ملتا ہے؟ آپ نے اسے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے، کتنا مال ہے؟ اس نے کہا جی 6000۔ اب 6000 اگر درہم تھے تو اس کو 400 سے ضرب دے دو، 24 لاکھ بن گئے، اور اگر دینار تھے تو اس کو 40,000 سے ضرب دے دو۔ اب پتہ نہیں 24 ارب بنے گی کتنے بنے گی، آپ حساب خود کر لینا۔ تو اب اس کے بعد اچھی خاصی رقم تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم تو کہہ رہے نا اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر دوں، اچھا اگر تم سارا بھی خرچ کر دو، سارا بھی خرچ کر دو
تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیند کے ثواب کو نہیں پا سکتے اللہ کے۔ اور یہ جو نوجوان ہے نا جی ماشاءاللہ بڑے قیمتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دیکھیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دیتا ہے، یعنی جوانی میں دین پہ چلنا شروع کیا، بوڑھا ہو گیا، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے، 70 صدیقین کے برابر۔ اور اللہ وہ جو نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس جوانی میں اپنے راستے میں قبول کیا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس میں ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہوں، اور خوب ہمت کے ساتھ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اور ہر جگہ خوب ہمت سے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آپ کو چنا ہے، اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ جو یہاں کما کے لے جائے گا اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں مزے ہوں گے، ایسی نعمتیں ملیں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا۔ جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائیں گے، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو نبیوں کے ساتھ والی کرسیوں پہ جگہ دیں گے، ان کی چہروں پہ وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور ان کو اللہ پاک نبیوں کے پڑوس والی جنت ان کا ٹھکانہ بنے گی، وہاں اللہ ان کو جگہ دیں گے۔ اور ایسی نعمتیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جنت کے مکان، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور مشک اور عنبر کا گارا۔ بعض مکان ہوا میں لٹکے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیسے داخل ہوں گے؟ کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں، ایسے اڑتے ہوئے جایا کرو گے۔ چاندی کے بنے ہوئے لیکن شیشے کی طرح، باہر کا اندر نظر آتا ہے، اندر کا باہر نظر آتا ہے۔ بعض مکان سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، بعض مکان سبز زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، طرح طرح کے مکان اور بے شمار قسم کے درخت۔ بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہوا گزرے گی تو موسیقی کی آواز پیدا ہوگی، بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے سائے کے نیچے چلتے رہو تو 100 سال تک سائے ختم نہیں ہوگا ان کا، ایسے بڑے ایسے گھنے، یہ بڑھ کے درخت ہوتے ہیں نا کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر والے حصے سے کپڑے بن کے نکلیں گے، نیچے والے حصے سے سواریاں بن کے نکلیں گی، اور بعض درخت ایسے ہوں گے ان پہ چھوٹی چھوٹی کلیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور غور سے آدمی جب جا کے دیکھے گا نا جی تو کلیاں نہیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی سی ہوریں لگی ہوئی ہوں گی۔ اب جس کو ہاتھ لگائے گا وہ خوبصورت عورت کی شکل میں کھڑی ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو وہاں کے درخت، وہاں کی زمین، اس کا جو گھاس ہے وہ زعفران اس کی گھاس ہوگی، اور دنیا کی زعفران تو یہ تو اللہ نے ایسے ذرا سمجھانے کے لیے بتا دی۔ مٹی کا سیب کبھی دیکھا ہے؟ مٹی کا آم دیکھا کبھی؟ مٹی کا بنا ہوا، مٹی کھلونے بناتے ہیں نا جی بچے، اس میں رنگ وغیرہ چڑھا کے، بس یہ پلاسٹک کے آم، پلاسٹک کی سیب۔ ایسے ہی ہے جنت میں جا کے، وہی کیا پلاسٹک کا سیب دنیا کا لے آیا تم یہاں پر، اور جنت کے سیب، وہاں کے پھل، وہاں کی اصل نعمتیں اللہ نے وہاں بنائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ نعمتیں ہم سوچ نہیں سکتے، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ جنت کا فاصلہ 2 قدم کا ہے۔ پہلا قدم نفس پہ رکھو اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ اپنے تقاضے، گھر کے تقاضے، کاروبار کے تقاضے، سب کو پیچھے کرنا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو، اور پورے دین کو اور دین کی محنت کے تقاضوں کو آگے رکھنا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، جو بھائی تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، چلے کے لیے آئے تھے، انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ ایسے کون کون ہیں انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے، اور پھر 4 مہینے لگا کے ساری دنیا میں جانا ہے۔ دنیا لینے کے لیے نہیں جانا، دنیا کو پلٹنے کے لیے جانا ہے۔ تیار ہے نا جی اس کے لیے؟ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہت اچھا، نماز کی تیاری فرمائے۔ 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، تو اس کا تو حساب ہو سکتا ہے کہ یہ دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ لامحدود زندگی، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، مختصر ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ آدمی اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دور سے پانی نظر آتا ہے آدمی کو سڑک پہ، آگے چلتا ہے تو وہ پانی اور آگے ہو جاتا ہے، آگے چلتا ہے تو اور آگے ہو جاتا ہے،
حتیٰ کہ کرتے کرتے سارا راستہ گزر جاتا ہے، پانی اس کو کہیں نظر نہیں آتا، وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر آدمی دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں کی عزت صحیح اصل عزت نہیں، یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں ہے، یہاں کی آدمی کو اگر اس کو راحت ملتی ہے وہ بھی وقتی اور عارضی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ موت کے وقت میں کہ آنکھیں لوگ سو رہے ہیں، موت کے وقت میں آنکھیں کھولیں گی۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے آدمی سے آ کے اس کی روح کو اس سے جب نکالتا ہے، تو اگر نیک روح ہے، اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، تو بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ یہ روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر یہ روح اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہاں سجدہ کرتی ہے، اور اعلیٰ علیین اس کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ اور جب اس کا بدن اس کو کفن پہناتے ہیں تو یہ اعمال والا ہوتا ہے، اس کو جنت سے لا کے فرشتے پہلے کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب اس کی میت کو لے کے چلتے ہیں تو فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے طرح طرح کی نعمت۔ اب اس کا بدن قبر کی طرف کو چلتا ہے۔ جب قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ اچھا لگتا، اور آج تو میرے اندر آیا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر قبر حد نگاہ تو کھل جاتی ہے اور کھڑکی اس میں کھول دی جاتی ہے، جسے جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو اس کی قبر میں آتی ہے۔ اس سے فرشتے آ کے منکر نکیر اس سے سوال پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس نے اللہ کو پہچانا تھا، اس نے محنت کی، اپنے رب کو پہچانا تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی تھی کہ ہاں میرا پالنے والا اللہ ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج کو وہ نکالتے ہیں، وہ غروب کرتے ہیں، ہواؤں کو وہ چلاتے ہیں، سردی اور گرمی کا نظام اس کے ارادے سے چلتا ہے، رات کو دن کے اوپر، دن کو رات کے اوپر وہ لپیٹتے ہیں، بیمار کو تندرستی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ آنکھیں مجھے اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی استعداد اللہ نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اللہ نے رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی مان کے چلتا رہا۔ اب جب فرشتوں نے اسے پوچھا، جب پوچھیں گے فرشتے تو کہا تیرا رب کون ہے، فوراً کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ۔ ساری زندگی اس نے اس میں محنت کی تھی، اس ایمان کو اس نے سیکھا تھا، بنایا تھا اس نے، اور اگر اس کی طرف اس نے خیال نہیں کیا، توجہ نہیں کی، تو پھر پریشان ہو جائے گا۔ جب پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو افسوس سے کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میں نے دکان کو، کھیتی کو، دفتر کو، ملازمت کو اپنا کاموں کا بنانے والا سمجھا، وہ تو سب قبر سے باہر رہ گیا، ان میں سے کچھ میرے ساتھ آیا نہیں، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھتے ہیں فرشتے اور پوچھیں گے کہ بتا تیرا دین کون سا ہے، کون سا دین ہے۔ اب جس نے دین کے مطابق زندگی گزاری، اس نے عبادات میں دین، اخلاق اس کے دین کے مطابق، سچائی، وعدے کا پورا کرنا، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، تواضع، سخاوت، اچھے اخلاق، دین والی صفات اس نے حاصل کی، عبادات کو بنایا، نماز اس نے بڑھیا بنائی، نماز پہ محنت کی، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ذکر پہ محنت کی اس نے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہا، دین والے اعمال اس کا اس نے اہتمام، دین والے اعمال کا اہتمام کیا۔ زکوٰۃ فرض تھی، علماء سے پوچھ کے اس نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا۔ حج اس پہ فرض تھا، جب موقع آیا علماء سے پوچھ کے اس حج کا اس نے اہتمام کیا۔ تو دینی زندگی اس نے اختیار کی، لباس دین کے مطابق، شادی شریعت کے مطابق، غمی میں اللہ کے احکامات کو دیکھتا رہا، دین کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ دفتر میں ملازمت اس کے متعلق علماء سے پوچھ کے دینی زندگی کے ساتھ اور دین کے جو احکامات ان کے مطابق ملازمت اختیار کی۔ کھیتی باڑی میں اللہ کے احکامات کو سیکھا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھا، اور اس کھیتی باڑی میں اللہ کے دین کو زندہ کیا۔
تجارت کرتا تھا، تجارت میں اللہ کے دین کو زندہ کیا، بچوں کی پرورش میں، شادی میں اللہ کے احکامات کو زندہ کیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندہ کیا۔ اب یہ دین کا مطابق اس نے ساری زندگی گزاری، پیدائش سے لے کر موت تک دین پہ چلتا رہا، سر سے لے کے پاؤں تک بال بنانا دین کے مطابق، غسل، کپڑے پہننا دین کے مطابق، جوتا پہننا اتارنا دین کے مطابق، گھر بنانا شریعت کے مطابق، ہر چیز میں اس نے دین کا خیال کیا۔ تو جب فرشتہ پوچھے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، فوراً جواب میں کہے گا ہاں ہاں میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس امت کا دین اسلام بنایا ہے اور اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان کون ہے؟ جو ہر کام ہر عمل اسلام کے مطابق کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا اور سنت کے مطابق کرے گا، حضور کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ تھی۔ آپ کا ہر طریقہ اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق حضور نے طریقہ نہیں بتا دیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں بتا دیا۔ ہر چیز اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ کھانا کھانے میں حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، کپڑا پہننے میں حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، بیت الخلاء جانے میں وہ دعا پڑھے گا جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے سنت طریقے پر نکلے گا اور وہ دعا اس کا اہتمام کرے گا جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ کھانا کھانے میں حضور کی بتائی دعاؤں کا اہتمام کرے گا، بازار سے گزرتے ہوئے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گا، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، راستے کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جائے گا اور ذکر کرتے ہوئے جائے گا، تو یہ سنت طریقے اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلے تو یہ فوراً جواب میں کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دکھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کہ فوراً جواب میں کہے گا ہاں یہ تو میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس تشریف لائے تھے، واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اس نے حضور کو اپنا امام بنایا ہوگا، حضور ہر چیز میں اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے چلا ہوگا، جیسے مولانا نے فرمایا نا ہر چیز میں سنت طریقے کو دیکھتا ہے، جوتا پہننے میں سنت طریقہ، جوتا اتارنے میں سنت طریقہ، کاروبار کرنے میں سنت والے طریقے پہ چلتا ہے۔ بچے کو پیار کرنا اگر اپنے طبیعت کی وجہ سے کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کے کرے گا، یہ سنت سمجھ کے بچے سے پیار کرنا اس میں بھی اس کو اجر ملے گا، سنت سمجھ کے۔ اور اگر بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالتا ہے، سنت سمجھ کے کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ بال بنانا سنت طریقے کے مطابق، کنگھی کرنا سنت طریقے کے مطابق، تو حضور والے طریقوں میں جتنا چلا ہوگا، اللہ نے حضور کو وہ طریقے دے کر بھیجا ہے جو میرے بھائیوں سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اور جتنا جتنا حضور والے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے، ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ ہے کہ جو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کے پیچھے چلو، جب اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے بھی محبت کرنے لگے۔ قیامت کے دن ہر آدمی کی زندگی حضور کی زندگی سے ملائی جائے گی، جتنا حضور کی زندگی کے قریب اتنا کامیاب، اتنا عزت، اتنی راحتیں، اتنے انعامات، اور اگر دور ہوگی حضور والی زندگی سے تو بیچارہ ناکامی اور پریشانی کا شکار ہوگا۔ تو حضور کے طریقوں پہ جو چلا ہوگا وہ قبر میں کہے گا کہ ہاں ہاں یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں پورا دین لے کر میرے پاس آئے۔ اب 3 سوال قبر کے ہو گئے۔ اب فرشتے کیا کہیں گے؟ اب تم مزے سے سو جا، میٹھی نیند سو جائے، کامیاب ہو گیا، مزے ہو گئے۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی، اللہ اکبر، جب آخری آدمی ایمان والا، آخری آدمی اللہ پہ ایمان رکھنے والا، وہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی برکت سے سارا نظام چل رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتے کو حکم دیں گے، فرشتہ شور پھونکے گا اور یہ سارا نظام ٹوٹ جائے گا، ایک آواز اٹھے، آواز پھیلے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہلکی آواز اور گہری اور اونچی اور اونچی اور اونچی ہو جائے گی۔ اب لوگ گھروں سے نکلیں گے، باہر کریں گے، ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب تک کہ وہ آواز اور اونچی ہوگی، پھر اس آواز کی وجہ سے اتنی اونچی ہوگی عمارتیں گرنا شروع ہو جائیں گی،
बिल्डिंगें टूटना शुरू हो जाएंगी, मकानों में जलजला आएगा, जमीन हिलना शुरू हो जाएगी, इंसान मर मर के गिरने लगेंगे, फिर आवाज और ऊंची होगी, पहाड़ अपनी जमीन से उखड़ेंगे और हवा के अंदर उड़ेंगे जैसे रुई के गाले उड़ते हैं। इंसान ऐसे दुनिया में बिखरेंगे जैसे पतंगे शमा के ऊपर गिरते हैं, इस तरह गिरेंगे। और करते करते सारी दुनिया का निजाम सब टूट फूट जाएगा, सूरज गिर जाएगा, समुद्रों में आग लग जाएगी, समुद्रों में आग लग जाएगी, सारा निजाम खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अब उस दिन की राहतें, उस दिन के मजे किनको मिलेंगे? क़यामत के दिन, हशर के दिन मजे में होंगे वो लोग जो ईमान वाले होंगे, अच्छे अमाल लेके जाएंगे, मजे होंगे उनके। अल्लाह पाक के हाँ जब हाजिर कब्रों से जब निकलेंगे ना जी, तो उनके चेहरे रोशन होंगे, चमकदार होंगे, सब इंसान उससे नंगे होंगे, औरतें मर्द परेशान होंगे, और किसी को एक दूसरे को देखने का होश भी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह, उस दिन तो बड़ी शर्म आएगी, औरतें भी नंगे, मर्द भी नंगे। तो अल्लाह के रसूल बताएंगे कि देखो उस दिन किसी को एक दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा, हर आदमी परेशान, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा, आगे जहन्नुम है और आगे आखिरत की मुसीबतें खड़ी। लेकिन जो ईमान वाले होंगे, जो अच्छे अमाल करके गए होंगे, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, इनके चेहरे रोशन चमकदार, इनके आगे आगे ईमान का नूर चलेगा और इनके दाहिने हाथ पर इनके अमाल का नूर चलेगा। पुल सिरात पर से गुजरेंगे, बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बिजली की तरह गुजर जाएंगे। हाँ, बाज़े लोग आहिस्ता रफ्तार से, को घोड़े की रफ्तार से, को ऊंट की रफ्तार से, को पैदल चलने की रफ्तार से, को जमीन पर घिसटते हुए पुल सिरात पर से गुजरेंगे, और बाजे बेचारे बदबख्त होंगे, वो कट कट के उससे आग में गिरते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, जब उस पुल से गुजर के अल्लाह के पास जाएंगे, इन्होंने अल्लाह की मानी, अल्लाह के रसूल के तरीकों पर जिंदगी गुजारी, अल्लाह पाक के दरबार में जब पेश होंगे और अल्लाह इनको देख के खुश होंगे, अल्लाह पाक खुश होंगे और ये अल्लाह पाक को देख के खुश होंगे। अब फरिश्ते इनका अमालनामा लेके आ जाएंगे, इनसे कहा जाएगा कि लो लो ये अपना अमालनामा पढ़ो, इकरा किताब, ले अपनी किताब पढ़ ले, अपना अमालनामा पढ़ ले, ये खुश हो जाएगा। हाँ, और कहेंगे कि हाँ हाँ, लोगों को कहेगा, इनको दाहिने हाथ में अमालनामा मिलेगा ना, कि फिर से खुश हो जाएगा, और लोगों को आवाज देंगे, आओ वो करो किताब दिया, आओ और देखो मेरी किताब देखो, मेरा अमालनामा देखो, मुझे यकीन था कि मुझे अल्लाह के पास हिसाब के लिए पेश होना है, मैंने उसकी तैयारी कर रखी थी, अब मजे हो गए उसकी। मजे की जिंदगी गुजारेगा, मजे हो गए उसके। अब अल्लाह पाक उससे खुश हो, कामयाब हो गया, ऐलान हो जाएगा, फलां ये फलां का बेटा है, अब ये कामयाब हो। फिर मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह का मेहमान खाना जन्नत, उसकी तरफ इसको ले जाया जाएगा, और जन्नत में कैसी नेमतें मैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और न किसी दिल पे उनका गुमान गुजरा। ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर रखी हैं ईमान वालों के लिए, अमाल वालों के लिए। जिसके पास ईमान का जर्रा होगा, उसको भी, सबसे थोड़ा ईमान, सबसे छोटा ईमान, उसको भी अल्लाह पाक ये जितनी दुनिया है इससे 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। ये सबसे कमजोर ईमान वाला होगा जिसके पास ईमान का जर्रा होगा। और मेरे भाइयों, मजे हो जाएंगे वहां पर, वहां तो हमेशा हमेशा रहना है, कुछ चंद साल की, कुछ चंद सदियों की बात नहीं, हमेशा वहां रहना। वहां जो मकान मिलेंगे, कैसे मकान होंगे? वाले मकान ऐसे शानदार, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, मुश्क और अंबर का गारा, और जाफरान की घास होगी, और हीरे और मोतियों की टंकरियां होंगी। ऐसे मकान, वाले मकान ऐसे होंगे कि वो सुख याकूत के बने हुए होंगे, और वाले मकान सब ज़मरुद के बने हुए होंगे। वाज़े मकान हवा में लटके हुए होंगे, न नीचे को बुनियाद, न ऊपर से कोन को बांधा हुआ, हवा में, जैसे सितारा हवा के अंदर होता है, इस तरह हवा में होंगे। और चांदी के बने हुए होंगे, लेकिन शीशे की तरह होंगे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नजर आएगा, जैसे शीशे में से बाहर नजर आता, सारा मकान इसका बना हुआ होगा। और उसमें पूछा गया है रसूलुल्लाह, वो किन के लिए होंगे? पहले तो पूछा कि अल्लाह के रसूल, अब वो हवा में लटके में दाखिल कैसे होंगे उनमें?
فرمایا کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں ایسے تم جاتے ہو کہ ان مکان میں. اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کن کے لیے؟ کیا بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے اور مصیبت زدوں کے لیے. بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے. اچھا بعض مکان ایسے ہوں گے، ایک مکان تو ایسا ہوگا جو ایک ہی موتی، کھوکھلا موتی، ایک موتی، کوئی جوڑ توڑ نہیں اس کے اندر، ایک موتی کے اندر پورا گھر بنا دیا جائے گا، پورا محل بنا دیا جائے گا. اور وہ کتنا لمبا چوڑا موتی ہوگا. ہاں بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا، گھر سے لے کے جہاں اس کا انتقال ہو گیا وہاں تک کا اتنا لمبا چوڑا ایک موتی بنا کے اس کے اندر اس کا محل بنا دیا جائے گا. ایسے خوش قسمت. اور بعض مکان ایسے، ایک آدمی اس کے کسی بچے کا بچپن میں انتقال ہو جائے، بچپن میں انتقال ہو جائے. حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ بے اولاد کون ہے؟ لا اولاد لا ولد، بے اولاد کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کی کو بچہ کو بچی نہ ہو اس کو بے اولاد سمجھ نہیں. بے اولاد وہ ہے جس کے کسی بچے کا بچپن میں انتقال نہ ہوا، کسی بچے کا بچپن میں انتقال نہ ہوا. وہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے بچے کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس لیے اس کی روح کو لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بندے کا دل کا ٹکڑا تم نے توڑ دیا. اے اللہ آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح قبض کر لی. تم نے اس کے جگر کے پھول کو مسل دیا. اے اللہ آپ کا حکم تھا. اچھا اس نے کیا کہا؟ اس میں اس بندے نے کیا کہا کہ اللہ، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہ کی تعریف. اللہ نے دیا تھا، اللہ کی امانت کے اللہ نے لے دی. اس نے اس حال میں بھی کہا الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ کہا اس نے، اللہ کے اللہ جانتے ہیں. فرماتے ایسے جاؤ جنت میں جاؤ، ایک شاندار قسم کا محل بنا دو اور اس محل اس آدمی کے نام پر محل بنا دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، بیت الحمد، کہ اس آدمی نے اس حال میں بھی اپنے رب کی تعریف کی. یہ جو پڑھتے ہیں نا، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا. ہر کلمے پر سبحان اللہ کہا، جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ کہا، جنت میں درخت لگ گیا. اللہ اکبر کہا، جنت میں درخت لگ گیا. ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں درخت لگ گئے. اب یہ بتاؤ کہ جنت میں جب درخت لگیں گے تو اس کے نیچے کی زمین بھی ملے گی کہ نہیں؟ اور جنت کے نیچے کی جو زمین ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ ایک بار یعنی ایک کوڑے کے برابر جو زمین، ایک کوڑے کے برابر زمین. ایک کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کے ہاں جب قافلے چلتے تھے نا جی ان کے، تو ایک جگہ کسی جگہ قافلہ اس نے پڑاؤ ڈالنا ہے، تو ایک آدمی نے جب پھر کے دیکھ رہے تھے یہ جگہ بناتے، وہ اپنا جو کوڑا ہوتا ہے نا جسے جانوروں کو چلاتا ہے وہ کوڑا وہاں ڈال دیتا ہے. مطلب یہ کہ یہاں بستر وغیرہ میرا کچھ سامان وغیرہ یہاں پر ہوگا، اتنی جگہ. جیسے ہمارے یہاں جماعت آتی ہے تو بستر اتنے یہاں رکھ دیا، اس نے یہاں رکھ دیا، اس نے یہاں رکھ دیا، پر اتنی جو جگہ ہے نا جی یہ ایک کوڑے کی جگہ کہلاتی ہے. تو ایک کوڑے کی جو زمین ہوگی پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی اتنی. اب جس آدمی کو بتاؤ اتنے درخت میں، اچھا جنت کے درخت اتنے بڑے ہیں، کیسے شاندار ہیں. بعض درخت ایسے لمبے چوڑے ہیں کہ 100 سال تک اس کے نیچے چلتے رہو اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہو. اور بعض درخت ایسے ہیں کہ اس میں اوپر والے حصے سے کپڑے بن کے نکلیں گے، نیچے والے حصے سے گاڑیاں سواریاں بن کے نکلیں گے. 2 فیکٹریاں ایک درخت کے اندر لگی ہوئی، 2 فیکٹریاں اوپر والے. دیکھو دنیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، وہ روئی لگتی ہے نا جی، روئی کے وہ کپاس پودے لگتے ہیں نا اس کے اوپر، اس کو اب آدمی کیا کرتے ہیں پھول لے کے اس کا دھاگا بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، پھر اس کو سیتے ہیں. وہ تکلف نہیں کرنا پڑے گا، سیدھے اوپر سے کپڑے ہی بن کے آ جائیں گے. اور نیچے والے حصے سے دنیا میں بھی تو بیل گاڑی، گدا گاڑی، گھوڑا گاڑی نیچے والے حصے سے بنتی ہے نا درخت کے. وہ آدمی محنت کرتا ہے لیکن وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، بنی بنائی گاڑی اس میں سے نکل کے آ جاتی. تو بعض درخت ایسے ہیں. اچھا بعض درخت ایسے ہوں گے ان کے اوپر بڑی خوبصورت کلیاں لگی ہوں گی. ابھی جب قریب جا کے دیکھے گا نا تو وہ کلیاں نہیں ہوں گی، وہ چھوٹی چھوٹی سی ہو رہے ہوں. اب جس کو پسند کر کے اس میں انگلی لگا گا وہ پوری عورت بن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اللہ نے ایسے درخت جنت میں بنائے ہیں. اور ایک سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گئے، الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگ گئے. میرے بھائیوں یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اسی طرح سے یہ جتنے اعمال ہیں نا جی
बड़े कीमती हैं। तो ईमान वाला बनना, अमाल वाला बनना, इससे अल्लाह दुनिया के भी काम बना देंगे और आखिरत के भी काम बना देंगे। हर जगह पर अल्लाह की तरफ से कामयाबियां मिलेंगी, इज्जतें मिलेंगी, राहतें मिलेंगी। अच्छा, ये तो उनको मिलेगी जो खुद ईमान और अमल वाले बने। देखो वो नौजवान, अब बहुत सारे नौजवान बैठे हैं ना जी, कहते वो नौजवान जिस जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देंगे, जिस दिन और कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श। अल्लाह उस जवान को, और वो नौजवान जिस जवानी में अल्लाह की इबादत करनी शुरू करे, अल्लाह के दीन पे चलना शुरू करे और बूढ़ा हो जाए तो अल्लाह पाक उसको पता कितना अजर देंगे? वह के 70 सिद्दीकीन के बराबर अल्लाह उसको अजर देंगे। 70 सिद्दीक। अब सिद्दीक किसको कहते हैं? नबी के बाद जो सबसे ऊंचा मुकाम, ऊंचा दर्जा होता है वो सिद्दीक का होता है। सिद्दीक अकबर तो अबू बकर हैं। तो अल्लाह पाक 70 सिद्दीकीन के बराबर अल्लाह सवाब देंगे उसको जो जवानी में अल्लाह के दीन पे चलना शुरू किया और बूढ़ा हो। अब मेरे भाइयों, आप बताइए कि जो खुद दीन पे चलेंगे उनके लिए तो ये अजर है, उनके लिए ये नेमतें, उनके लिए ये सवाब, और जो बाकी सारी दुनिया को इसमें लाने की कोशिश करेंगे, बताओ उनको कितना अल्लाह देंगे। जितने लोग इनके जरिए से है कि जो किसी नेकी की तरफ लोगों को बुलाता है, ऐसे है जैसे उसने खुद उस नेकी को किया, ऐसे। और जितना अजर उनको मिलेगा, जितनी बड़ी जन्नत उनको मिलेगी, उतनी बड़ी जन्नत इसको भी मिलेगी जिसने उसको दावत दी, गश्त किया, उसको जाके तैयार किया, इसकी अपनी जन्नत के अलावा वो जन्नत इसको भी मिलेगी, उतनी जन्नत इसको भी मिलेगी। मेरे भाइयों, मौका एक है, आप आजाद तश्कीलों में जाते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, गश्तें करते हैं, मुलाकातें करते हैं। हमारे कहने सुनने से शायद किसी एक की भी जिंदगी बदल गई, वो हमारे लिए काफी हो जाएगा हमारे लिए। वो जितने अमाल करेगा, जितनी नेकियां उसके हिसाब में जाएगी और जितनी उसके जरिए से आगे खैर वजूद में आएगी, करते करते उसका अजर हमें मिलेगा, हमें भी उसका सवाब मिलेगा। आखिरत में जाके ना जी आदमी पछताएगा कि यार मैं कुछ और कर लेता, कुछ और मेहनत कर लेता, कुछ और कर लेता, क्योंकि हर अमल पर जो कुछ अल्लाह इसको नवाजेंगे, जो कुछ अल्लाह पाक इसको देंगे दुनिया में, उसका आदमी सोच भी नहीं सकता। आज दुनिया में तो क्या होता है, एक दफा आदमी मेहनत करता है ना जी, तो एक ही दफा उसका बदला मिलता है। खेती करेगा ना, जमीन में मेहनत की, हल चला, बीज डाला, गंदम निकली, अब वो अगली दफा फिर कोशिश करेगी कि इस खेत में अगले साल फिर उसी जमीन से फिर दोबारा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह मजदूरी की, मुलाजमत की इसने, महीने के बाद उसको तनख्वाह मिल गई और अगले महीने फिर चला जाए पहली तारीख को, तो जी साहब वो मैंने जो दिसंबर में मैंने मेहनत की थी ना जी, आपके यहाँ मुलाजमत की थी, उसकी तनख्वाह दोबारा मुझे दे दें। भाई वो एक ही दफा तनख्वाह मिलेगी, दुनिया में तो बदला एक दफा मिलता है, लेकिन आखिरत में क्या होगा, हर दफा उसका बदला मिलेगा, हर दफा। अरे भाई वो फलां मौके पर तुमने ये चिल्ला लगाया था ना अल्लाह के रास्ते में, ये उसका अजर है। अच्छा अगली दफा फिर, अच्छा वो जो फलाना चिल्ला तुमने लगाया था ना जी, वो जो फरवरी में तुमने चिल्ला लगाया था 2022 में, ये उसका बदला है। तो बार 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 हर अमल का बदला मिलेगा, और फिर अल्लाह पाक की तरफ से जो नेमतें मिलेगी, जो इनामात मिलेंगे, उसका हिसाब भी नहीं किया। और सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? अल्लाह पाक ऐलान करेंगे कि मैं तुमसे राजी हो गया, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होगा, मैं राजी हो। और क्या अल्लाह का राजी हो जाना ये सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का राजी हो जाना। अल्लाह राजी हो गए, अब मजे हो गए, मैं कभी अब तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, अल्लाह हमेशा के लिए राजी हो गए। और उलमा से लोग पूछेंगे जब हम अल्लाह से और क्या मांगे, और क्या मांगे, अल्लाह पाक अपना दीदार कराएंगे क़यामत के दिन, आखिरत में अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह ने एक मौका दिया है, जिंदगी एक ही है, इसमें हम मेहनत कर लें। ये जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अपने रास्ते में कबूल फरमाया, ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें अपने रास्ते में कबूल फरमाया है। अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अल्लाह की तौफीक से होता है। और मेरे भाइयों, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है, जैसे मैंने अर्ज किया ना जी कि अगर सातों जमीन सातों आसमान, अल्लाह, मेरे भाइयों, एक आदमी उसको अगर ये पूरी दुनिया दे दी जाए, उसको मालिक बना दिया जाए कि ये जमीन, इसके अंदर जो कुछ है, सोना चांदी पहाड़ दरिया, तुम इसके मालिक हो, तुम। आंखों में दीप भरी हुई है जो हर तरफ इधर उधर देखती है।
منہ میں کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، یہ زبان جو طرح طرح کی بولیاں بولتی تھی، اس کا جسم سیاہ ہو گیا، پاؤں ٹخنوں سے جدا، ٹخنے گھٹنوں سے جدا، گھٹنے کمر سے جدا، کمر گردن سے جدا، ہر حصہ الگ الگ پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس اٹھ کے جا نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے، کوئی چراغ کوئی روشنی اس قبر میں نہیں ہے، کسی خادم کو کہاں گئے وہ سارے خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کوئی بستر بچھاتا، کوئی جوتے اٹھاتا، کوئی اس کے کپڑے دھو کے لاتا، یوں اٹھا کے مٹی کے اوپر ڈال دیا، نرم نرم بچھونے بسترے سب چھن گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا قیام بہت تھوڑا ہے، لیکن انسان اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے۔ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں جی مجھے تو کوئی بتانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، حالانکہ یہ شخص کسی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کسی کو غسل دیتا ہے، کسی کو کفن دیتا ہے، کسی کا جنازہ پڑھتا ہے، کسی کو قبر میں اتارتا ہے، یہ سب اس کو یاد کرانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ لیکن دنیا کی محبت میں کہ دو نشے ہیں، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا سکرۃ حب العیش، دنیا کی مال کی محبت کا نشہ۔ جیسے نشے میں آدمی گرا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس طرح سے آدمی کو جہالت کا نشہ۔ جہالت کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کے رسول کو نہ پہچاننا، اللہ کے جو ضابطے ہیں، جو قانون ہیں، ان کو نہ پہچاننا، یہ جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، لوہا، لکڑی، پیتل، تانبا، دنیا کی چیزوں کی تو بہت ساری سمجھ حاصل کر لی، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ وہ ذات جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، آسمان اس نے بنائے، ہوائیں اس نے چلائیں، سورج کو وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، دن میں سے رات کو نکال کے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے۔ وہ اللہ جس کا علم اتنا مضبوط اور اتنا مکمل ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے، سب کا اس کو علم ہے۔ سمندر اپنی تہوں میں، پہاڑ اپنے غاروں میں، دو آسمان اپنے بیچ میں، دو زمینیں اپنے درمیان میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، ویسے علم والا ہے۔ کس سمندر میں کتنا پانی ہے، کس پہاڑ کا کتنا وزن ہے، اس کا اس کو علم ہے۔ وہ اللہ، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ سب اس کی قدرت سے وجود میں آیا، اس کے ارادے سے وجود میں آیا۔ اس نے حکم دیا، آسمان بن گئے، زمین بن گئی، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی۔
اللہ نے پانیوں کو پیدا فرمایا، اس پہ تجلی فرمائی، آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، اور انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو قابل اکرام بنایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا ہے۔ قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اس برکت والے شہر کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی۔ قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے اس کو بڑی خوبصورت شکل میں، بڑے شاندار پیرائے میں پیدا کیا، ہم نے اس کو، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا۔ آدمی جہالت میں اللہ کو نہیں جانتا، علم کہتے ہی اللہ کو پہچاننے کو ہے، اور وہ اللہ، اس اللہ کے قدرت اس کو دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی قوم ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف۔ قوم مذاق اڑاتی ہے، ٹھٹھا اڑاتی ہے، نمرود مقابلے پہ آ گیا۔ اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت دکھائی اور ابراہیم علیہ السلام نے صاحب کہا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے، اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، میرا اللہ وہ ہے، اس کو پہچان۔ اور ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، سب مٹی کے بت ہیں، مٹی کے ماتو، جیسے یہ مٹی کا بت بنا ہوا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صدر صاحب بھی مٹی کا بت ہے، وزیر اعظم صاحب بھی مٹی کا بت ہے، وزیر صاحب بھی مٹی کا بت ہے۔ ان کے اندر ایک اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتائیے کہ روح اللہ کے امر سے، یہ اللہ کا امر ہے جن میں کام کر رہا ہے۔ ورنہ یہ مٹی، اور مٹی بھی ایسی کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن اس کو رکھو، جب روح نکل جائے تو اس سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگے، ایسی گندی، ایسی مٹی۔ ابتدا اس کی ایسی گندی کہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، بدن کو لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے، یہ سب مٹی۔ اور ان بتوں سے نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، مقابلہ کرنا شروع کیا، کرتے 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 جب ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑا، غصے میں آ گئے اور کہا کہ اس کو آگ میں ڈال لو۔ باطل جب عاجز آ جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ پہ آتا ہے، مقابلے پر آتا ہے، پھر جان کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کو ختم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور آگ جلائی اور اس آگ میں ڈالنے کی تدبیر بنائی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں اس رب کو پہچانتے، اچھی طرح پہچانتے ہیں، اچھی طرح کہ اب وہ امتحان آیا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو ہم اس کی مدد کر دیں۔ ہے کہ جاؤ، اگر وہ آپ کی مدد لیتا ہے تو جاؤ، جا کے اس کی مدد کر دو۔ ابراہیم کی آئے، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اما علیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف ہو جاؤ، یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگ لو، تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ میرے حال کو جانتا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے پہ تیار، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچانے پہ قادر ہے۔
اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ایک نظام اس نے بنایا ہے۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کی زبان پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پوچھتے ہیں بندے سے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندہ نہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو آگ میں پھینک دیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا، سلامتی والا ٹھنڈا کیا اور اس کو باغ میں بدل دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ دیکھو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ نے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ عصا ہے، عصا ہے، میرا ہے، اور میں اس سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بکریاں چراتا ہوں، اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بہت سارے فائدے ہیں اس پہ میرے لیے۔ اچھا اس کو پھینک دو۔ پھینک دیا۔ جب جو ہی پھینکا اس کی شکل بدل گئی۔ آگ کی شکل نہیں بدلی، آگ کی شکل وہی رہی، اللہ نے اس کی تاثیر بدل دی، اور یہاں اس کی شکل بھی بدل دی، تاثیر بھی بدلی، شکل بھی بدل، دونوں بدل دی۔ اب وہ عصا کو سانپ میں بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب وہ دیکھا اور سانپ کو اس سے بھاگے۔ فطرت ہے انسان کی، نقصان کی چیز سے بھاگتا ہے، نفع کی چیز کے قریب آتا ہے۔ تو جب بھاگنے لگے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، واپس آئیے اور آگے اس کو پکڑیے۔ سانپ کو پکڑیے، پیچھے سے پکڑنے کا نہیں، آگے سے پکڑے، ہاتھ پہ کپڑا نہیں، بغیر کپڑے کے پکڑے، منہ کی طرف سے پکڑے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہی پکڑا، اللہ نے اس کو پھر لاٹھی میں بدل دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو نقصان کی چیز کو نفع کی چیز میں بدلنا اور نفع کی چیز کو نقصان کی چیز میں بدلنا، یہ ہمارے ارادے سے، ہمارے امر سے۔ نفع کی شکل میں سے نقصان نکال کے لے آئیں اور نقصان کی شکل میں سے نفع نکال کے لے آئیں۔ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حکم کو پہچاننا، اور حکم کی وجہ سے نقصان کی چیز کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کو نفع میں بدل دیا، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے نفع کی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو سارے کا سارا نظام اللہ کے ارادے سے، اللہ پاک کے امر سے چل رہا ہے۔ ایک ایک ذرہ اس کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وہ نمرود جو اپنے سامنے سجدے کراتا تھا، جب اللہ کی طرف سے ارادہ، اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اسی سر کے اوپر اللہ نے جوتے لگوائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، قارون کو مال کے نشے میں، کہ مال کا نشہ ہوتا ہے، حیثیت میں، دنیا کی محبت کا نشہ، یہ نشہ صحیح چیز سمجھ ہی نہیں دیتا، تو اس مال کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سجدے میں پڑے، اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے زمین کے اندر اس کے خزانوں سمیت اس کو دھنسا دیا، غرق کر دیا، زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ مخلوق کو جاننا یہ علم نہیں ہے، اصل اللہ کو پہچاننا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ سب انبیاء کرام کی ایک دعوت ہوتی ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی طرف کو چلو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ اے میری قوم، نوح علیہ السلام برسوں سمجھاتے رہے، لیکن مان کے نہیں دیا۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، تھوڑے سے چند ایک لوگ، 100 سے کم، اللہ نے ان کو، جو ایمان والے تھے، جو نبی کی بات ماننے والے تھے،
اللہ نے ان کو عزتیں دی، بلندیاں دی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور ایک اکثریت لمبی چوڑی دنیا میں ایک یقین پھیلا ہوا نا کہ اکثریت اس کے ساتھ ہے، مبارکبادیں دیتے ہیں کہ جی آپ الیکشن جیت گئے، مبارکباد ہو، آپ اکثریت آپ کے ساتھ ہو گئی، زیادہ ووٹ آپ کو مل گئے۔ نہیں، قوم نوح میں بھی زیادہ ووٹ لینے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا، دفن کر دیا، اللہ نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ ہاں، یہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، اکثریت کس کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے اس کے کام بنیں گے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے اوامر کو پہچاننا۔ قوم عاد نے اس نے آواز لگائی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہٹے کٹے پہلوان درخت کو ایسے چند جھٹکے دیکھے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ایسے مضبوط طاقتور، لیکن نشہ ہوتا ہے دنیا کی محبت، اپنی حیثیت بنانے میں، اس میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں رہتی، موت سامنے نہیں رہتی، کہ کتنا بھی ہٹا کٹا پہلوان ہو۔ ایک آدمی ملا، بہت معروف قسم کا آدمی تھا، دو آدمیوں نے، بہت کمزور ہو گئے، دو آدمیوں نے سہارے سے اٹھایا، اس کو کھڑا کیا اور بڑی مشکل سے اس کو وضو کے لیے لے کے گئے، اور مجھے دیکھا تو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ سچ بتاتا ہوں، جب میں جوان تھا تو ان دو انگلیوں سے میں 2.5 من کی بوری کو اٹھا کے ایسے پلٹ دیتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو، قوت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، طاقت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، اور اس جوانی کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے کہ جو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان سے بات کرو بھائی، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اللہ پاک اس کو دیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، جوانی میں دین پہ چلنا شروع کرے، چلتے 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 بوڑھا ہو جائے، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے۔ تو بدن کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے۔ نہیں مانے، نہیں سمجھ میں آئی، ہود علیہ السلام نے آگے بہت سمجھایا، دعوت دی۔ نبی تو بے چین ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بھئی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ، اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ، لیکن مقابلے پر آ گئے۔ اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور 1 ہفتے تک رات دن وہ ہوا چلی اور اٹھا اٹھا کے پھینکا، گردن ایک طرف، سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، اور یہ بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو اس سے نہیں ہوتا، بدنی قوت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم صنعتی ترقی میں بہت آگے، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے ان میں کالونیاں بنائی ہوئی تھی، رہائش کی جگہ بنائی تھی، ہوا کا انتظام، روشنی کا انتظام اندر کیا تھا۔ چونکہ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی تھی، اس لیے ہم ہوا سے نہ ہلاک ہو۔ اندر نوح علیہ السلام کی قوم پانی کا عذاب آیا تھا، اس سے بچنے کے لیے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر وہاں گھر بنا لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جب فیصلہ آیا، نبی جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت اگر مان لی جائے تو کامیابی ہے، اگر مقابلہ کیا جائے، نبی کا استہزاء اڑایا جائے، اس کے ساتھ ٹکراؤ پہ آ جائیں، پھر اللہ پاک نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو جدھر سے چاہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنا امر بھیجا، ایک فرشتے کی چیخ، اس نے جگر پھاڑ دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ اور دیکھو
یہ بنیاد اللہ پاک نے سمجھا دی ہم سب کے لیے کہ دیکھو یہ تمہاری صنعتی ترقی، تمہارے بڑے بڑے کارخانے، تمہارے اتنے رہائش کی اتنی اسکیمیں اور اتنے انتظامات، یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے اگر تم نبی کی اطاعت اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پہ نہیں چلو گے۔ پھر کہیں زرعی ترقی، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے معیار ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قوم سبا یمن کا علاقہ تھا اور یمن میں لمبی چوڑی زراعت تھی، سد المعارب ایک بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں اسے نکلتی تھی، 70 نہریں، اتنا بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں۔ انبیاء کرام نے آ کے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کیا، لیکن کہ یہ جو دنیا کا نشہ ہے نا، یہ نہیں سمجھنے دیتا بات کو، نہیں سمجھ میں آئی بات، مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے اس ڈیم کا ایسا انتظام کیا، اسی ڈیم کو ان کے اوپر توڑا اور وہ ساری بستیوں کو، سارے باغات، سب فصلوں کو بہاتا ہوا لے کے چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور کہا کہ دیکھو زرعی ترقی یہ تمہارے کاموں، تمہیں کامیابیوں کا ذریعہ نہیں ہے جب تک دین تمہارے اندر نہیں ہوگا، جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کو، اس کی بات کو نہیں لے کے چلو گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑی چل رہی، اندھا دھند خواہشات کے پیچھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا کر کے پھینکا اور اوپر سے کنگرے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ ضابطے ہیں، یہ قانون ہیں اللہ کے بنائے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو پہچاننا، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو سمجھداری کہتے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو معلوم کرنا، کس موقع پر اللہ کا کون سا حکم ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچاننا، ان کے طریقوں پہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں عزتیں دیں گے، اس پہ اللہ ہمیں بلندیاں دیں گے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ بندہ کہتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اہدنا صراط، علماء فرماتے صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں، جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہیں اس میں ہوتا، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دوسری کھلا کشادہ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ سب سے آسان ہوتا ہے، اور سب سے مختصر، سب سے آسان اور سب سے مختصر ہوتا ہے، اور چوتھا وہ منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور پانچویں بات بڑی اہم ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ایک ہی راستہ۔ یہ 5 باتیں، اس کو کہتے ہیں صراط، وہ ایک ہی۔ فضائل عمل میں آخری حصہ ہے نا، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا کیا ہے؟ واحد علاج، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دھوکہ لگتا ہے، جیسے پہلوں کو دھوکہ لگا، بدنی قوت کا دھوکہ لگا، اس سے کام بن جائیں گے، حکومتوں کا دھوکہ لگا، 16 لاکھ فوج سمیت اللہ نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ دھوکہ لگتا ہے، ارے پورے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، حاکم ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ، صدر ہیں، بن جاؤ بھائی، بن جاؤ تم۔ دھوکہ لگتا ہے۔ تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں، قوم شعیب کی طرح سے تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں۔
دھوکہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ پہلے نبیوں کو تو کسی طبقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی زبان، کسی علاقے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اپنا رسول، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اے ہمارے نبی، آپ فرما دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ترکی میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، افریقہ میں، ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اب آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور آپ کو سارے طبقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی محنت کا اثر سب پر پڑے گا، سب پر پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے آواز لگانی شروع کر دی۔ 3 سال تو چپکے آپ نے محنت کی، خاموشی سے، جو قریب والے تھے ان سے دعوت دی، ان سے بات کی، اکثر ان میں سے ایمان لے آئے۔ ابو بکر ایمان لے آئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے۔ ہاں، چپکے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اعلیٰ اعلان دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ مکہ کے بازاروں میں آپ آواز دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی کے اندر ایک شفقت، ایک خیر خواہی، ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیو، عزت اللہ کے ہاں سے ملے گی، کامیابیاں اللہ کے ہاں سے ملیں گی، امن اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک آدمی کو کامیاب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اور ناکام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حالات اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں اور بگڑتے بھی اللہ کے فیصلے سے۔ ان حالات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ضابطے ہیں اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ قبرص میں تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اس کے ساتھ، وہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ان میں سے جو اہل باطل تھے ان میں سے بہت سارے مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور ان کے جو مال تھا وہ مال غنیمت بن گیا۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھا تو ایک طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت جبیر ایک شخص ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ابو درداء، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح دی، اور ایسے مبارک دن میں آپ آج بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنے بڑے حضور کے صحابی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جبیر سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے نہیں ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ قوم کھاتی پیتی تھی، اپنے راحت سے رہ رہی تھی، ہر قسم کی سہولت آسائش اس کو میسر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت کی، پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا، اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، جو قوم اللہ کے اوامر کو توڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، یوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ حالات
اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان پر سے بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر بے وقت کی بارشیں آتی ہیں۔ فصل کاٹنے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، فصل اس کو اگانے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، کاٹنے کا وقت آئے گا بارش شروع کر دیں گے۔ جس قوم میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی اس پر نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ قوموں کے حالات بننے کی وجوہات ہیں اور ان کے حالات کے بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کو ہر تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ یہ اعمال ہیں جن پہ اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ پل صراط پر سے کونسی بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ یعنی عمل تمہارا ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت، ہر جگہ اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا اگر اعمال ٹھیک ہو گئے۔ ایک مجموعہ، ایک ملک، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اس ملک والوں کے حالات اچھے کر دیں گے۔ ایک قوم اپنے اعمال کو اچھا کر لیتی ہے، صحیح یقین کے ساتھ چلتی ہے، حضور والے طریقے کو سیکھ کے ہر کام میں چلتی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کو اللہ سے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اعمال والا ہے، اس پہ فیصلہ۔ تو جن قوموں کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کا تعلق اور حالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال میں آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دے گا، اوپر سے آسمان سے عزت کا فیصلہ آئے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، لیکن بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ آئی ہوئی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ بلائیں واپس چلی جاتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ مسجدیں جب آباد ہوتی ہیں تو آبادیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، فرشتے ان کے اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی تیمارداری ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تو مسجد والا تھا، مسجد تربیت کی جگہ تھی، یہاں علم سیکھتا تھا، یہاں مسجد میں آ کے وہ اللہ کا دھیان سیکھتا تھا، ذکر والا بنتا تھا، اخلاص سیکھتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھتا تھا۔ اس کے اندر
جب مسجد میں آتا تھا اس کے اندر تواضع آتی، اس میں سچائی آتی، اس میں امانت داری آتی، اس میں تقوی آتا، اس میں لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی آتی تھی۔ مسجد انسان کے بننے کی جگہ تھی، انسان کی تربیت کی جگہ تھی۔ جب مسلمان مسجد سے کٹا، اللہ کی طرف سے بھی ذلت مسلط ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دی۔ تو مسجد والی زندگی ہر جگہ وجود میں ہے، ہر جگہ وجود میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام ایک زندگی لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، ایک پوری زندگی لے کر آئے۔ ایسی جامع ایسی مکمل زندگی ہے، ایک دن کا بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر پہ کنگھی کرنی ہے کیسے کرنی ہے، پاؤں میں جوتا پہننا اس کا کیا طریقہ ہے، بال بنانے اس کا کیا طریقہ ہے، بڑے سے بات کرنی ہے کس طرح سے، چھوٹے سے بات کرنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، لباس پہننا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، کپڑا پہننے کا، کپڑا اتارنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، سفر کا طریقہ، حضر کا طریقہ، تنگی میں کیا کرنا، خوف میں کیا کرنا، بیماری میں کیا کرنا، فاقے میں کیا کرنا، تونگری میں کیا کرنا، کون سا حال ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب نے امت کی اور انسانیت کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ ہر حال میں۔ لیکن کیا رحمان کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے جا کے پوچھا جائے، ان سے جا کے پوچھا جائے، بتائیے اس حال میں اللہ کا کون سا امر ہماری طرف متوجہ ہے، اس وقت میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہر حال کے متعلق اللہ نے احکامات دے دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتا دیے۔ خامند کو بتا دیا بیوی کا کیا حق ہے، اور بیوی کو بتا دیا خامند کا کیا حق ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں بتا دیا، بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں، چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آ گیا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا بچہ آیا، آ کے جب بچہ آیا تو اس نے اس کو پیار کیا اور پیار کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا، بلکہ زمین پہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے میری۔ فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی۔ ماں باپ کا حکم ہے اولاد میں برابری کرنے کا، عدل میں۔ وہ تو وراثت تو اللہ پاک کے تقسیم کی ہے، اب اللہ کا اپنی حکمتیں ہیں اس کی۔ اولاد کو ایک آدمی، بڑے میاں ایک نوجوان، دونوں آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ وہ دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اولاد کو بتایا ماں باپ کا کیا حق ہے ہر حال میں۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو مجمع بیٹھا تھا، نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ تھی، میرا ان سے بات چیت میں نے بند کر رکھی تھی، قطع تعلق کر رکھا تھا۔ آپ کی اس بات کو سنا، ان کے پاس گیا، ان سے جا کے معافی مانگی، آپ کا ارشاد ان کو سنایا، ان سے صلح کر کے واپس آ کے بیٹھا ہوں۔ میں تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اگر کسی قوم میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے تو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ صلہ رحمی۔ گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا کیا حق ہے؟ یعنی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو آ کے اس پہ پر ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ کمزور ذات ہے اور کمزور ذات سے ہی پیدا ہوئی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی میں خیر لکھ دی گئی۔
کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ ایک مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں ہیں۔ اور یوں ایک حدیث نقل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی تھیں، خود اس بیچارے کی زندگی بے دینی والی، اللہ کی نافرمانیوں والی رہی، لیکن بیٹیوں کو اس نے نیک بنایا، دیندار بنایا، اعمال والا بنایا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جب پیش ہوگا تو اس کا حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس کی وہ جو نیک بیٹیاں تھیں وہ آ جائیں گی اور آ کے کو کرتا پکڑ لے گی، کو اس کا بازو کو ٹانگ اس کی پکڑ لے گی اور اللہ پاک کے سامنے زار و قطار رونے لگے کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے، بے شک اس نے بہت ساری نافرمانیاں کی، بہت سارے احکامات توڑے ہیں، اے اللہ لیکن ہمیں اس نے نیک بنانے میں بڑی کوشش کی ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ان بچیوں کے رونے پہ رحم کھا کے اللہ پاک اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو بڑی اللہ نے راستے بتائے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھے دیکھو میں گھر والوں کے ساتھ کیسے چلتا ہوں۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ایک دوسرے کے حقوق بتا دیے، مسافر کا مقیم پر کیا حق ہے، مقیم پر مسافر پر کیا حق ہے۔ کسی بیمار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ جنت میں بعض محل ایسے ہیں جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں، یعنی چاندی کے بنے ہوئے لیکن ہیں شیشے کی طرح سے، باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر آتا ہے، ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان گھروں میں داخل کیسے ہوں گے جب وہ ہوا میں لٹکے ہوئے؟ فرمایا کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں ایسے تم ان میں داخل ہو گے۔ یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہیں؟ لمن ہاذا، وہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ درد مندوں، بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے اور مصیبت زدوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے اور درد مندوں کے لیے۔ اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے اصول بتا دیے۔ ایک آدمی جا رہا، آنکھوں کے متعلق احکامات دے دیے، کان کے متعلق احکامات دے دیے، زبان کے متعلق احکامات دے دیے، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دے دے گے، اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو اس کا نقصان ہو جائے گا آخرت میں۔ کانوں سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، ہر کلمے جو اس نے سنا اس کا اس نے جواب دیا، اللہ پاک اس مرد کو 20 لاکھ نیکیاں دیں گے ہر کلمے کے بدلے میں، 20 لاکھ نیکیاں ملیں گے اس کا۔ اس سے قرآن کی آواز سنی، ہر حرف پر اس کو اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بعض صحابہ سے کہا کہ قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو، تو یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہے، کہا نہیں پڑھو۔ قرآن پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھیں زار و قطار رو رہی تھی۔ تو قرآن کو سننا، اس پر اللہ کے ہاں سے نوازا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی گانے بجانے کی آواز سنے گا کانوں سے تو میں کہ پگھلے ہوئے شیشے سے ان کانوں کو بھر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ گانے بجانے کی آواز ان کانوں سے سنیں۔ کان اس کے متعلق احکامات ہیں، زبان کے متعلق احکامات ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہا جنت میں درخت لگ گیا، اور جنت کے درخت، جنت کے پودے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہہ رہے تھے نا کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے
ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی، ایک کوڑے کے برابر زمین ہے۔ دنیا میں بھی فرق ہوتا ہے، دیکھو یہ بنجر پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہاں زمین سستی ہوتی ہے، اور پہاڑ شہر میں آ جاؤ اس میں مہنگی ہوگی، پھر اس میں بھی جو مرکزی جگہ ہوتی ہے اس میں اور بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین۔ مولانا منظور نعمانی نے معرف الحدیث میں لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو اس میں سواری سے نیچے اترتے تو ایک آدمی جگہ دیکھ کے بھی اس جگہ اپنا کوڑا ڈال دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ میرا بستر اور میری جو دو چار ضرورت کی چیزیں وہ یہاں پر میں رکھوں گا رات کو۔ اس سے جیسے ہمارے جماعتیں آتی ہیں بستر یہاں رکھ دیے، مطلب یہ کہ بھی آگے یہ 5-6-7 فٹ کی جگہ جو ہے نا جی، اس میں میرا یہ بستر ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا جی بھائی، اس طرح سے وہ کوڑا ڈال دیتے تھے۔ اس سے تو یہ جو تقریباً چارپائی کے برابر جگہ ہے جنت کی، اس سے مراد یہ ہے کہ چارپائی کے برابر یہ جو جگہ بنتی ہے پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی ہے کہ جنت اس میں اس کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے، اور اس میں جو مکان بنے ہوئے ہیں، بعض مکان 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک اور عنبر کا گارا ہے اس کا، اور بعض مکان تو اس میں جو اینٹیں اللہ اکبر، یاقوت، سبز زمرد، سرخ یاقوت اور سفید موتی، ان کی جو ہے اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا ہے۔ آخرت اصل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلے، اس کا راستہ، اس کا ذریعہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک کام بنا دے۔ اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلے، اللہ کے اوامر پہ چلے، اللہ کے دین پہ چلے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، آخرت کو پہچاننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ پاک چین دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، راحت دے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کی قدردانی آئے گی جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ ایک کلمے پہ جنت میں درخت لگے گا، بعض درخت ایسے 100 سال تک اس سے نیچے چلتے رہو اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا، ایسے لمبے چوڑے درخت۔ دروشی پڑھیں گے، فرشتے اس کو لے جا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو، میں اپنے دل میں یاد کروں گا، تم مجمع میں میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، یہ کلمات 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے اور بڑے بڑے اونچے اعمال دیے ہیں اللہ نے اس کو۔ میرے بھائیوں، اعمال ہیں، اعمال اگر ٹھیک ہو گئے اللہ کی طرف سے دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، آخرت کے بھی اچھے حالات بنیں گے، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی آدمی ہمت کر لے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، اپنے ایمان پہ محنت کرنا، اپنے اعمال کو بنانا۔ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کوشش نہ کرے اور اللہ پاک اس کو چپکا دے کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ دین تو طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک قدم اللہ کی طرف کو چلتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم اس کی طرف کو چلتی ہے۔ جو ایک بالش چلتا ہے، اللہ پاک کی رحمت 1 ہاتھ اس کی طرف کو چلتی ہے۔ جو چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف کو، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو تھام لیتی ہے۔ لیکن چلے، پہل آدمی کرے، اللہ کی طرف کو چلے، دوڑو اللہ کی طرف کو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف کو۔
جو تم چاہتے ہو اللہ سے ملے گا۔ عزت اللہ پاک دیں گے، معز ہیں اللہ پاک، معز ہیں، عزت دینے والے ہیں۔ بغیر عزت کے اسباب کے اللہ عزت دے دیتے ہیں، عزت کے نقشوں میں سے بھی عزت نکال کے لے آتے ہیں، اور ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال کے لے آتے ہیں۔ ایسے معز ہیں، حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کے اسباب کے ذریعے بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بغیر بھی حفاظت کر دیتے ہیں، اور ہلاکت کے اسباب جمع ہو جائے اس میں سے بھی حفاظت نکال کے لے آتے ہیں۔ اپنی ذات سے حفیظ ہیں، اپنی ذات سے حفیظ ہیں۔ مکڑی کا جالا، کبوتری کا انڈا، اسی کے ذریعے حفاظت کر دی۔ 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکال کے لے گئے، سمندر میں لے جا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 12 قبیلوں کو 12 راستے بنا دیے، سمندر میں سے راستے دے دیے۔ اللہ پاک کی ذات حفیظ ہے، مومن ہے، امن دینے والے ہیں، امن دینے والے ہیں۔ اللہ پاک میرے بھائیوں، سارے حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں، تو جہاں اچھے اعمال ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات کا، اچھے حالات کا فیصلہ ہوگا۔ اب ہر آدمی اس پہ کوشش کرے، اس کی محنت کرنے والے، ہم ایک ایک مسلمان کو اس پہ سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، مال سے کام نہیں بنیں گے، مال سے کام نہیں بنیں گے، ڈگریوں سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، کوئی کام نہیں بنے گا۔ ڈگریاں لے لو، مال لے لو، حکومتیں لے لو، پہلوں نے بھی کیا سب کچھ، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا، ذلیل و رسوا کیا اللہ نے ان کو۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، ایک ہی راستہ۔ جب ہم اس پہ چلیں گے اللہ پاک ہمیں اطمینان دے گا، سکون دے گا، چین دے گا، راحت دے گا، محبت دے گا۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں اللہ پاک کے احکامات کی فضا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کی فضا ہوتی ہے، اس ماحول میں محبتیں ہوتی ہیں، اس میں جوڑ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے پہ لگانے کا رخ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کی زندگی بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں۔